پاکستان کے ناکام ترین فیصلہ اور پاکستان کے ناکام ترین امتحانی پالیسی قرار دیتا ہوں اس کو، اور میں یکسر اس کو مسترد کرتا ہوں اس پالیسی کو جو سلیکٹڈ جو نان آپ کیسے کیمسٹری کو جا کے اردو کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ کیسے انگلش کو جا کے فزکس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میٹرک اور انٹر کے جو طلبہ و طالبات ہیں، حالیہ جو بورڈ کے پیپر کا جب شروع ہو گیا تو انہوں نے پروٹیسٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے کچھ سلیکٹ جو سبجیکٹ ہیں ان کا ایگزام لیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طلبہ رہنما عبدالعظیم۔ اس سے پوچھیں گے حالیہ جو پالیسی آ گئی ہے پیپر کے حوالے سے اس کی کیا رائے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ دوسری بات یہ کہ جو وزیر تعلیم شفقت محمود کی جو امتحانی پالیسی کا آپ جو بات کر رہے ہیں، میں ایز اے طالب علم اور گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا وائس پریزیڈنٹ اس فیصلے کو پاکستان کے ناکام ترین فیصلہ اور پاکستان کے ناکام ترین امتحانی پالیسی قرار دیتا ہوں اس کو، اور میں یکسر اس کو مسترد کرتا ہوں اس پالیسی کو جو سلیکٹڈ جو نان کمپلسری سبجیکٹس کا انہوں نے لینے کا جو فیصلہ کیا ہے، میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جتنے بھی طلباء ہیں وہ سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ لوگ مختلف سبجیکٹ سلیکٹ کر لیتے ہو، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، یا آرٹس کے جو سبجیکٹ ہیں ان فیلڈ کے حساب سے تو آپ لوگوں کا پیپر لیا جا رہا ہے، پھر آپ لوگوں کو کیوں اس پالیسی جو ہے اس سے تحفظات ہیں؟ تو آپ کائنڈلی ایکسپلین کر لیں گے کہ کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ کہ جتنے بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا گلگت میں اور پورے پاکستان میں، اس کا مقصد ہی یہی سائنس سبجیکٹس تھے۔ سارے طلباء کے پاکستان کے 70% طلباء ایسے ہیں جو ان سائنس سبجیکٹ سے ڈر کے آرٹس کی طرف جاتے ہیں، سمپل ایف اے کی طرف جاتے ہیں، وہ آرٹس میں میٹرک کرتے ہیں۔ اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جو ایک احمقانہ جو فیصلہ کیا ہے، اتنے سارے وزرائے تعلیم بیٹھ کے 6-7 بیٹھ کے اتنا فیصلہ، میرے خیال میں یہ جو ہے طلباء کو للواب دکھایا گیا ہے۔ تو یہ فیصلہ اسی لیے ہمارے حق میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے احتجاج ان کتابوں کے لیے ہی تھا۔ اور دوسری بات یہ، اب انہوں نے جو ہم پر سائنس سبجیکٹ ایک حساب سے مسلط کیے ہیں، اور جو آرٹس کے جو سبجیکٹس تھے جو کمپلسری انگلش، اردو، اسلامیات، پاک اسٹڈی، آپ کیسے کیمسٹری کو جا کے اردو کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ کیسے انگلش کو جا کے فزکس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ کیسے بایو کو لے جا کے جو ہے اسلامیات کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے جو طلباء سے جو حق ہے اسلامیات، اردو، انگلش اور جو پیپرز دینے کے لیے، پاکستان میں 70% طلباء ایسے ہیں جو اپنا رزلٹ انہی سبجیکٹس کی بنیاد پر اپنا رزلٹ جو ہے وہ بیلنس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ دے کے بالکل جو رزلٹ تھا سارے پاکستان کے جو طلباء تھے ان کا رزلٹ ان بیلنس کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، لیٹ سپوز آپ نے 9 کو میٹرک میں پروموٹ کیا تھا پچھلے سال، خواہ مخواہ پروموٹ کیا تھا، کسی کوئی ایسی سولڈ ریزن نہیں تھا، اور 11 کو آپ نے 12 میں جب پروموٹ کیا تھا، اب جو 12 کلاس کے جو 3 سبجیکٹس آپ امتحان لیں گے اور میٹرک 10 کلاس کے آپ جو 4 سبجیکٹس کے جو لیں گے، کیا خیال ہے اگر کسی کا فزکس فیل ہوتا ہے 12 کلاس میں، چونکہ اس نے 11 میں تو ایگزامس نہیں دیا تھا، تو اس کا بلا واسطہ یہ فرق، نتیجے میں یہ فرق پڑے گا کہ آٹومیٹکلی اس کے تقریباً 4 سبجیکٹ فیل ہو سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ایک جو فزکس اس نے فیل کی تھی، اس کے الٹرنیٹو سیکنڈ ایئر کے اردو ہی فیل ہوئی جو کمپیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 11 کے جو پیپر سے نہیں دیے فزکس اور اردو، وہ متاثر ہوئے، 4 ہوئے۔ اس سے پرسنٹیج اگر ایک کی 90% والا کی 50 تک آئے گی، 50 ڈائریکٹ فیل ہو جائیں گے، اور جو اس کی ایک سپلی آتی تھی اس کی اب 4 سپلیاں آئیں گے۔ اس کے بعد یہ ایشو کمبائن اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جنہوں نے 11 کے ایگزامس 12 کے ایگزام ایک ساتھ دینے تھے، ان کا کیا فیصلہ ہوگا، اور یہ جو ہے سپلیمنٹری کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ ان جو مڈل کلاس کے طلباء کے لیے جن کو اس سائنس سبجیکٹ سے جن کا ڈر تھا، سلیبس تک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، ایک بہت کمپلیکیٹڈ پیچیدہ یہ ایک ایشو بنا کے رکھا ہے شفقت میں۔ جیسے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہو، حکومت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے 50% سلیبس آلریڈی ریڈیوس کر دیا تھا اور کورسز بھی کمپلیٹ ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کا جو احتجاج ہے اس کی کوئی تک نہیں بنتی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ بات میں سب طلباء کو اور جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں جو ہمیں سنتے ہیں، اور جو شفقت محمود بیس بدل کے جو میڈیا میں آ کر جس طرح نیشنل میڈیا کے سامنے آ کر جو جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 40% سلیبس جو ہے ہم نے ریڈیوس کیا ہے آن ریکارڈ نیشنل میڈیا میں آ کے۔ اس طرح کی جو شفقت محمود کے اس بیان سے تمام طلباء اور پیرنٹس کو یہ ضرور
یقین ہوا ہے کہ یہ جو شفقت محمود جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بیک ڈور ہوتے ہیں اور اس کو سب فیصلوں سے اس کو بالا تر رکھا جاتا ہے، اور جو 40% سلیبس کی اس کی نبات کر کے اپنی جو غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا ہے، اور میں اس بات کو بالکل مسترد بھی کرتا ہوں اور اس کی تردید مسترد کرتا ہوں، اسی لیے کہ ہمارے جو زیادہ سے زیادہ سلیبس جو افیکٹیولی ہمارا جو سلیبس ریڈیوس ہوا ہے وہ 10 سے 15% کے درمیان ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اس نے سچ بولا ہے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم سے بات کریں، بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو میڈیا میں آ کے، کیوں عوام کو گمراہ، کیوں خواہ مخواہ اسٹوڈنٹ کو مشتعل کرتے ہو؟ تو یہ بالکل اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، ہمارا سلیبس اتنا ریڈیوس بالکل بھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، دوسرے آپ کی جو ابھی چارٹر آف ڈیمانڈ سے نئے ایک پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ تھی، اب پیپر سلیکٹ سبجیکٹ کا پیپر لیا جائے گا، تو ابھی آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈس کیا ہیں؟ اچھا، میں پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے طلباء تھے وہ کچھ بہت 50% ہو گئے تھے، خوش ہو گئے تھے، یار اب تو ہمارے لیے بہت مزے ہو گئے، ہم نے 50% مطلب 3 سبجیکٹ سے ہم نے وہ پیپر دینے ہوں گے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ اس میں ہماری کامیابی اگر ہوئی ہے تو صرف اس لیے ہماری کامیابی یقینی ہوئی ہے کہ ہمارے پروٹیسٹ کی کال کی بنا پر جو 3 جون کو فیصلہ ہونا تھا، اجلاس بلانا تھا، وہ 2 جون پہ لا کے بدحواسی کے عالم میں آ کے ایسا ایک فیصلہ کیا گیا کہ نہ جس کا سر کا پتہ ہے نہ پاؤں کا پتہ ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کیا، اور ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو پہلے تھا وہیں اب بھی ہے۔ پہلے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ یہ تھا کہ بھائی تم جو ہے ایگزامس لینا چاہتے ہو، 2 مہینوں کی ایکسٹینشن کرو۔ 2 مہینوں کے ایکسٹینشن سے یہ مراد ہے کہ انڈائریکٹلی 1 مہینے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، کیوں آپ 50% جو طلباء ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہو۔ اور ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ تھا اگر تم اسی وقت جو شیڈیول کے مطابق لینا چاہتے ہو، اس میں ایسا کریں کہ ہماری جو سلیبس ہے اس کو ریڈیوس کریں، 50% کر دیں، اوور آل کتاب میں 50% کا ہم سے امتحان لیں۔ ہمارا تیسرا چارٹر آف ڈیمانڈ یہ تھا کہ پاکستان بھر میں آن لائن امتحانات ہو۔ یہ بعض طلباء اور مراد راس نے بھی کہا کہ یہ ایک چیٹنگ کو فروغ دینے کی ایک بات ہے۔ یہ چیٹنگ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف اور صرف جو کووڈ کی جو سچویشن ہے پاکستان میں اسی بنا پہ کہتے ہیں بھائی تم سارے ٹیچرز کو، پیرامیڈیکل اسٹاف کو، سب کو تم ویکسین لگاتے ہو، پاکستان کے ایک بھی طلباء کو تم نے ویکسین تک نہیں لگا، کیسے ایگزام ہال میں تم رکھتے ہو؟ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ یہ بھی تھا، اور ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا کہ ایکسٹینشن ہو پیپرز کی آگے اگست تک ہو، اور اسی لیے اور ہمارا جو سب سے لاسٹ میں چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، جب آپ کے پاس یہ سارے آپشنس نہیں ہوتے ہیں، آپ کے تو طلباء کا سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو ہمارا تھا کہ بھائی انڈیا میں 9th میٹرک، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر سب کے کینسل کیے ہیں، تم بھی کینسل کر دو، کون سی قیامت آنی ہے؟ پچھلے سال بغیر کسی کے مطالبے، کسی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو دیکھے بغیر تم نے کینسل کر کے بہت سارے طلباء کا نقصان کیا، وہ ویولا کر رہے تھے ہم ایگزام دیتے ہیں۔ تو میرا یہ ہے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھا کہ چلو آپ کے پاس کوئی بھی آپشن ہے کینسل کرو۔ ایک اور چیز، آپ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ 731 دن کا ایک چرچا چل رہا تھا، لیکن یہ سکول جو بند ہو گئے اس میں تو 2 سال پورے نہیں ہو گئے ہیں، تقریباً 1 سال سکول بن رہے ہیں، اور اس میں بھی تقریباً 1 سال پورا بھی نہیں، کچھ 6-7 مہینے سکول بن رہے ہیں۔ تو لیکن آپ لوگ پروٹیسٹ میں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ سکول جو ہیں 731 دن بند ہوئی، پورے 2 سال تو سکول بند نہیں ہوئی۔ سکول جو بند ہوئے تھے پچھلے سال مارچ میں بند ہوئے تھے 2020 میں، اور ابھی 2021 سے، اور اس کے دوران بھی کوئی 6 مہینے آپ لوگوں کی کسی نہ کسی شکل میں سکول اوپن رہے ہیں، تو 2 سال آپ یہ جواز کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ وہاں میں خود موجود تھا جب ہم سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دے رہے تھے، میں لیڈ کر رہا تھا دھرنے کو۔ وہاں ایک بچے ہیں 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے ہی ہوتے ہیں، وہاں ایک نے کہا کہ بھائی ہمارے پورے سال بند ہوئی، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے غلطی سے کیا ہے۔ اس نے کہنا تھا کہ 365 دن آپ نے بند رکھا ہے، 365 دن بھی بند نہیں رکھے گئے ہیں، اور میڈیا ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعد میں نے خود اس سے ملا، اور بعد میں ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، 365 دن ہوتے ہیں سال میں، ظاہر سی بات ہے، اور اس کو ایک ایشو بنا کے یا اس کو ایک ڈرامہ بنا کے اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارا مطالبہ بالکل بھی یہ نہیں تھا۔ ہمارے کلاسز ہوئے ہیں 2 مہینوں تک، اور 2-3 نہیں بلکہ 3 مہینوں تک ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انڈائریکٹلی کتنے ہوئے ہیں، الٹرنیٹیو کلاسز ہوئے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اور ابھی پھر جو نوٹیفیکیشن کیا ہے، جو 14 دن تک ایکسٹینشن کیا ہے، پھر کہا ہے کہ جو بھی ہر اسٹوڈنٹ کنزیکٹیو کلاس نہیں لے سکے گا، ڈیلی وہ نہیں جا سکے گا، مطلب یہ ہوا کہ 1 ہفتے کی ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ ہم اس فیصلے کو بالکل مسترد کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ نے جو بات کی وہ اس کی وہ غلطی سے اس کی وہ بات ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کچھ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ لوگوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو اس پہ رد عمل کے طور پر جو طلبہ جو ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے میں
ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جو ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، بھائی ہمارے ویلڈ ریزنس تھے، چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا، تم سب سے پہلے ان کو دیکھتے، صرف اپنی ویورشپ انکریز کرانے کے لیے، صرف اپنے آپ کو معاشرے میں مقبول کرانے کے لیے تم کیوں کیڑے اٹھاتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات تھے آپ کے سامنے، سب کے سامنے پاکستان میں، اور اس طرح کی جو باتیں کرنے والے تب کہاں تھے بھائی؟ جب کورونا کی پازیٹیوٹی 2 سے 3% تھی، کووڈ کی صورتحال اتنی بدتر نہیں تھی، تب سارے کالج اسکول بند کر دے، تعلیمی اداروں کو بند کر دے۔ ایون پنڈی میں، جب میں پنڈی کے میں ہی پڑھتا ہوں، پنڈی میں سارے ٹیوشن سینٹر بھی بن کے، ہم سڑکوں پہ تب بھی آئے تھے، آواز ہم نے اٹھائی، مگر کسی نے ہماری طرف ہمارا سائڈ نہیں لیا۔ کیوں بھائی؟ ٹیچرس کو فری میں تنخواہیں مل رہی تھی، گورنمنٹ سارے ٹیچرس جو ہیں وہ تنخواہیں لیتے تھے، ہماری جو جتنے میڈیا پرسن تھے ان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ آج ان کو فرق آج بھی کچھ نہیں پڑتا ہے، مگر اپنی ویورشپ انکریز کرنے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں۔ دوسری بات طلباء کی، جب آپ نے بات کی، میں طلباء کو کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کے جواب دیں، اپنے مطالبات پیش کریں کہ اگر ہمارے مطالبات ناجائز ہیں تو بھائی ہم سے صحیح لہجے میں بات کرو، ورنہ اس طرح کی باتیں کر کے حالات خراب کرنے کی کسی کو اجازت ہے، اور نہ ہی اسلام میں بھی اس چیز کے بالکل سختی سے تردید منع مذمت کی گئی ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنے سے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آخر میں پروگرام کو اقسام کے طلبے کے آتے ہیں تو مختصراً آپ گورنمنٹ اور سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے میں پروگرام کے اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا شفقت محمود کو، جس کے سربراہی میں یہ سب کچھ ہوتے ہیں، میں اسے کہنا چاہوں گا، خدا را یہ جو ڈرامہ بازی ہے، طلباء کے ساتھ جو تم ڈرامہ بازی کرتے ہو، ان کے امر کچھ اور آپ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، باہر ہے کہ تم جس طرح کی جو ڈرامہ بازی کرتے ہو، بیس بدل کے میڈیا میں آ کے کس طرح کے ہماری جو فیوچر کے ساتھ ایسے تم ہمارے ساتھ ضد میں لگے ہو یار، جیسے ہم انڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں بھائی، ہم اسی پاکستان کے ہی، ہماری بات تو سنو، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیوں دھوپ پہ لوگ آگے خوار ہو رہے ہیں، باہر آ کے احتجاج کر کے خود کو بھی ڈسٹرب کریں، عوام کو بھی ڈسٹرب کریں؟ بھائی ان کے مطالبات ہیں، تم سنو تو صحیح، تم ہر بار فیصلے چینج کرتے ہو، اس بار بھی اسٹوڈنٹ کو لولی پاپ دکھایا گیا ہے، اسٹوڈنٹ سے جو کمپلسری سبجیکٹ سے جو آسان تھے اس کی حق چھین کر ان کو سائنس سبجیکٹس ان پر مسلط کیا گیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے کہوں گا خدا را ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اگر آپ اس اتنے اعلیٰ منصب میں بیٹھ کے ہماری اس طرح کی وہ آپ دل آزاری اور ہماری اس طرح کے ہمارے ساتھ ناانصافی آپ کرنا زیب نہیں دیتا، پھر بھی آپ سے نہیں ہوتا ہے، خدا را یہ سیٹ ہے، جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اترتے کیوں نہیں ہو؟ دوسری بات میں اسٹوڈنٹ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، بھائی جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کی نوعیت کو آپ دیکھو، معمولی مت لے لو، گہرائی میں جا کے دیکھو، بھائی 3 سبجیکٹس ہیں یا جو بھی ہیں، یہ تو معمولی سا فیصلہ ہے۔ پاکستان میں جو بھی فیصلہ آئے گا وزیر تعلیم کی طرف سے اور جو بھی پاکستان کی حکومت کی طرف سے، بھائی تم نے حق کے ساتھ دینا ہے، اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی گہرائی میں جا کے آپ کھوجو، گہرائی میں جا کے دیکھو، جانچ پڑتال کرو کہ آپ کے حق میں کتنا ہے، آپ کے خلاف کتنا ہے، تبھی آواز اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم غلط فہمی میں رہو، کل کو آپ کا فیوچر تباہ برباد ہو جائے۔ شکریہ۔ آپ نے سن لیا طلبہ رہنما اور وائس پریزیڈنٹ گل بلتستان فیڈریشن عبدالعظیم کی باتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گل بلتستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ شفقت محمود وزیر تعلیم کے جو حالیہ پیپر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا اس کو یکساں مسترد کرتے ہیں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ فوری طور پر عمل کیا جائے، اور سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ وہیں اختیاری مضامین کا تھا، کیمسٹری ہو گئے، فزکس اور بایو سائنس سبجیکٹ کا۔ تو کسی اور پروگرام کے ساتھ، کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے DSGB TV۔